ہمیں کسی نے اگلے دن مشورہ دیا جی کہ انجینئر صاحب کو ایک فقہ لکھتے ہیں جس میں ہر جو فقہ کی خرابی، میں نے کہا ویڈیوز میں تو ہم نے ہر چیز ریکارڈ کروا دی ہے اور پریکٹیکلی ہم نے یہ وہ کام کیا جو پرانے بزرگ صرف خواہش ہی کرتے رہے. جس فقہ کے ریکارڈ کروا دینے پر مرزا فخر کر رہا ہے، فخریہ بیان کر رہا ہے، اس کے چند نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ ایک بکری دینی ہوگی. نارمل بکری ایک، یہ زکوٰۃ بنے گی. لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے، یہ ہے مرزے کی نئی فقہ جو مرزے نے ریکارڈ کروائی ہے کہ 5 اونٹ جب ہو جائیں تو اس میں ایک بکری آتی ہے، اور یہی ایک بکری 24 اونٹوں تک چلے گی. 24 اونٹوں تک زکوٰۃ ایک ہی بکری ہوگی. یہ مرزے کی نئی فقہ ہے، ورنہ پہلے امت کے اندر کسی کے نزدیک بھی یہ مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی بخاری مسلم کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ لکھا ہوا ہے. مرزے نے بخاری مسلم کا نام لے کر کتنا غلط مسئلہ بیان کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1454 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 24 اونٹوں میں اور اس سے کم اونٹوں میں بکریاں ہیں، ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہوگی. ہر 5 اونٹ میں ایک بکری کا مطلب یہ ہے کہ 5 اونٹوں میں زکوٰۃ ایک بکری ہے. 10 اونٹ ہو جائیں گے 2 بکریاں، 15 اونٹ ہو جائیں گے تو 3 بکریاں، اور 20 اونٹ ہو جائیں گے تو 4 بکریاں زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. لیکن مرزے نے کیا سے کیا بنا دیا. مرزے نے کہا کہ 5 اونٹوں سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی بکری چلے گی. نعوذ باللہ، کتنا غلط مسئلہ بتا دیا. جو مرزا بخاری کی اس واضح حدیث کو نہیں سمجھ سکا وہ نئی فقہ مرتب کرے گا. دعویٰ یہ کرتا ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل پر، یہ جو میں نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے، مرزا کہتا ہے زکوٰۃ پر سینکڑوں کتابیں آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کے مسائل پر لکھی ہوئی، وہ سینکڑوں کتابیں ایک طرف، اور کہتا ہے کہ میری ویڈیو ایک طرف. میں نے کہا مرزے کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے، جتنی جہالتیں مرزے کی اس ویڈیو کے اندر ہیں آپ سینکڑوں کتابیں دیکھ لیں وہ ان میں نہیں ملیں گی. اور اونٹ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے طواف کیا، یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں، ویل چیئر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائک کے اوپر بھی طواف ہو سکتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے. کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں طواف کعبہ کے لیے کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کے طواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہوں اس طرح کے، تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے طواف کعبہ کیا. یہ ہے مرزے کی جدید فقہ کا دوسرا مسئلہ کہ ٹرین پر طواف کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، سنت کے زیادہ قریب ہے. نعوذ باللہ. سوار ہو کر طواف کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مرزے نے صرف گنجائش اور جواز کی بات نہیں کی، بلکہ مرزے نے کہا ٹرین پر طواف سنت کے زیادہ قریب ہے. یہ مسئلہ 1400 سال میں امت میں کسی محدث، کسی امام نے بھی، کسی طبقے نے بھی بیان نہیں کیا. باقی مرزے نے جو کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو کر طواف کیا ہے، تو ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو کر طواف کیا، ورنہ اکثر طواف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل ہی کیے ہیں. اس ایک موقع پر جو آپ نے سوار ہو کر طواف کیا اس کی وجہ بھی خود حدیث میں لکھی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 3074 3075. صحابی رسول کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوار ہو کر طواف اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ سے سوال کر سکیں، مسائل پوچھ سکیں. ورنہ اگر سوار ہو کر طواف سنت کے زیادہ قریب ہوتا، بہتر ہوتا، تو آپ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دیتے کہ سارے اپنی سواریاں لے اور سوار ہو کر طواف کرو. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، اور اکثر طواف آپ نے پیدل ہی کیے ہیں. اور اس پر پوری امت متفق ہے کہ پیدل طواف بہرحال افضل ہے سوار ہونے کے مقابلے میں. لیکن مرزے نے نیا مسئلہ بتا دیا. یہ ہے مرزے کی نئی فقہ جو مرزے نے ریکارڈ کروائی ہے. یہ ہم نے 2 نمونے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور بھی بہت سارے نمونے مرزے کی ویڈیوز میں مل سکتے ہیں اور ہم پیش کر سکتے ہیں. آخر میں بطور لطیفے کے ایک اور نمونہ بھی سن لیں. اچھا، اس میں ایک چیز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر آپ کے سر کے بال لے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر جسم کے کسی اور حصے سے، داڑھی سے یا سینے سے لے جائے جا رہے ہیں پھر وہ غلط ہے. میں کہتا ہوں جسم کے جس مرضی حصے سے بال لگائے جائیں، خواہ وہ ایسے بال ہوں جو غیر ضروری ہوں، تب بھی ان کو ریموو کرنا ہے نا. غیر ضروری جگہ پہ جو بال ہے ان جگہ کو، وہ بال فی نفسی کوئی ناپاک تو نہیں ہوتے. مرزا کی نئی مرتب شدہ فقہ کے مطابق غیر ضروری بال، زیر ناف بال، اگر وہ بھی
سر پر لگوا دیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے مرزے کے شاگرد کم از کم ان بالوں کو ضائع نہ کیا کریں اور کام میں لگایا کریں.